اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈی آئی جی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں انوائٹ کیا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے شہداء کی جو فیملی اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے اس فخر کے ساتھ زندگی گزارو کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی آپ کی مقروض ہے، اور آزادی کے بعد جو زندگی دی ہے وہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے خون کے صدقے اس ملک کو سلامت رکھے۔ اور میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک پولیس والے کا بیٹا ہوں۔ میں نے ساری زندگی پولیس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ جب یہ سول لائن میں بم بلاسٹ ہوا تھا تو میں اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں لے آیا، اور وہاں کھڑا ہو کے میں بہت رویا تھا، چونکہ میرا بچپن وہاں تھا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب ادھر ہی سول لائن تھانے میں ایک دفعہ گھر آئے تھے تو ان کے ادھر سے خون نکل رہا تھا، یہاں سے بھی ان کی وردی پھٹی ہوئی تھی، اور میں بڑا ہی احسان مند ہوں، بڑا ہی مشکور ہوں، بڑا ہی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا کہ میرے والد صاحب کی جو ریٹائرمنٹ کے وقت ایک آہ تھی کہ مجھے زندگی میں پروموشن ٹھیک نہیں ملی، وہ انہوں نے آ کے درست کر دی ہے۔ ان کا بہت شکریہ، ان کا بہت شکریہ۔ میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ میں اخبار کی ایک مجھے عادت ہے، وہ ٹیلی ویژن کے بعد اخبار اب پڑھتا کوئی ہے، مگر میں اخبار ضرور صبح پڑھتا ہوں، اور جب بھی میں وہ دیکھتا ہوں کہ اتنے 100 سب انسپیکٹر پروموٹ ہو گئے، اتنے انسپیکٹر پروموٹ ہو گئے، ڈی ایس پی پروموٹ ہو گئے، تو میں خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہی کوئی اچھا کرے تو وہی اچھا ہے۔ میرے والد محترم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری وہ نماز، میری وہ دعا قبول نہ کرے جس میں میرے محسنوں کے لیے ذکر شامل نہ ہو۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، چونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے۔ 38 میں بھرتی ہوئے تھے والد صاحب، 38 میں فلاور میں جا کے انڈیا میں، وہاں اس وقت اکٹھے تھے، اور وہاں آج بھی وہ اسکول اکیڈمی، پولیس اکیڈمی ہے، تو وہاں بھرتی ہوئے اور بڑی محنت کے ساتھ 2 میڈل گورے سے لیے۔ ان کے سینے پہ ان کی ہیں میرے پاس تصویریں، ان کے سینے پہ سجے ہوئے تھے 2 میڈل تھے ان کے پاس۔ بڑی محنت سے، بڑی ہی جاں فشانی سے اور بڑی ہی ایمانداری سے زندگی گزاری، اتنی ایمانداری سے کہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہیرو پولیس والا ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے بچوں کو میرے والد جیسا کر دے، اللہ پاک میرے بچوں کو میرے والد کی طرح باکردار کر دے اور مضبوط کر دے۔ بہت ہی پیاری اور بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ موت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک زندہ موت، ایک مردہ موت۔ آپ کے عزیز، آپ کے شہداء زندہ موت مرے ہیں، وہ زندہ موت مرے ہیں۔ مردہ موت تو سارے ہی مر رہے ہیں، اس قبرستان میں سارے ہی پھر رہے ہیں ہم لوگ، جیتے جی بھی مرے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے جو عزیز شہید ہوئے وہ کبھی بھی نہیں مریں گے، وہ یہاں زندہ رہیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دوسرا یادوں میں ہمیشہ وہی زندہ رہتا ہے جو دوسروں کی زندگی بسر کرتا ہے، دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنے لیے تو سارے زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے مرنا زندہ موت ہے، دوسروں کے لیے مرنا۔ کسی کی موت اپنے سینے سے لگانا وہ زندہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
डॉक्टर उस्मान साहब को बड़ी जजा दे, बड़ी जजा दे। मेरे वालिद की रूह खुश हो रही होगी कि इन्होंने आके सिस्टम को बड़ा अच्छा किया है। इन्होंने अपने महकमे को अपने महकमे से मोहब्बत की, असल मोहब्बत। हाफिज सुलेमान भट्ट साहब थे जो, उनके वालिद साहब भी एसपी रिटायर हुए हैं। ख्वाजा तुफैल साहब, बड़ी बड़ी मूछें, मैंने उनको देखा हुआ है, उनके साथ मैंने कुश्ती भी की हुई है। वो आते थे तो वो कुश्ती शुरू कर देते थे। तो वो बड़े डाढ़े थे, बहुत सख्त आदमी थे। तो मेरे वालिद साहब के वो बड़े बहुत ही क्लोज दोस्त थे, बड़े फ्रैंक थे। तो मेरे वालिद साहब उनसे लड़ा करते थे कि यार ईमानदारी, बहुत सख्त ईमानदार थे ख्वाजा साहब भी। वो कहते थे ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि पैसे ना लो, इंसाफ अच्छा करो, ईमानदारी ये भी है कि बोला तो अच्छा करो, प्यार तो किया करो लोगों से। तुम्हारी इतनी इतनी बड़ी आंखें हैं, ऊपर से तुम गुस्से से देखते हो, अगले की जान निकल जाती है, तो प्यार तो किया करो लोगों से। तो ये जैसे डॉक्टर उस्मान साहब प्यार कर रहे हैं, मुझे वो बड़ा वाकया अब्बू का याद आता है। ये है ईमानदारी, प्यार करना, अपने महकमे से प्यार करना, अपने से नीचे प्यार करना। ऊपर तो सारे हम प्यार कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान सारा ऊपर प्यार करके जिंदगी गुजार रहा है। असल इंसान वो है जो अपने से नीचे प्यार करे, अपने से नीचे वाले की इज्जत करे, अपने से नीचे वाले का ख्याल करे। सलूट है सर आपको, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज्जत बख्शी, आपने इधर बुलाया। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। तो वो बड़े डाढ़े थे, बहुत सख्त आदमी थे। तो मेरे वालिद साहब के वो बड़े बहुत ही क्लोज दोस्त थे, बड़े फ्रैंक थे। तो मेरे वालिद साहब उनसे लड़ा करते थे कि यार ईमानदारी, बहुत सख्त ईमानदार थे ख्वाजा साहब भी। वो कहते थे ईमानदारी सिर्फ यही नहीं है कि पैसे ना लो, इंसाफ अच्छा करो, ईमानदारी ये भी है कि बोला तो अच्छा करो, प्यार तो किया करो लोगों से। तुम्हारी इतनी इतनी बड़ी आंखें हैं, ऊपर से तुम गुस्से से देखते हो, अगले की जान निकल जाती है, तो प्यार तो किया करो लोगों से। तो ये जैसे डॉक्टर उस्मान साहब प्यार कर रहे हैं, मुझे वो बड़ा वाकया अब्बू का याद आता है। ये है ईमानदारी, प्यार करना, अपने महकमे से प्यार करना, अपने से नीचे प्यार करना। ऊपर तो सारे हम प्यार कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान सारा ऊपर प्यार करके जिंदगी गुजार रहा है। असल इंसान वो है जो अपने से नीचे प्यार करे, अपने से नीचे वाले की इज्जत करे, अपने से नीचे वाले का ख्याल करे। सलूट है सर आपको, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज्जत बख्शी, आपने इधर बुलाया। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज।